اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، کل پہلی نشست میں ہم نے آدم علیہ السلام کی اور فرشتوں کی آپس میں جو پہلے دفعہ معاملات چلے کہ جب اللہ نے کہا کہ سجدہ کرو میرے آدم کو، وہ کس چیز کے بنے ہوئے ہیں، تو شیطان جو تھا، جو فرشتوں کا بڑا وڈا سردار تھا، تو اس نے کہا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا. تو اس میں جو بیماری پیدا ہوئی اس کا نام تکبر تھا. تو وہ ساری ڈسکشن اس سے پہلی ویڈیو میں ہم بتا چکے ہیں. اب نیکسٹ چلتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اس وقت ان کے آدم علیہ السلام کی پسلی میں سے حضرت حوا ان کی بیوی کو پیدا فرمایا. تو اللہ رب العزت نے جب دونوں کو پیدا فرمایا، آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حوا کو، تو ان کو جنت میں چھوڑا کہ یہ جگہ ہے، یہاں پر جس چیز پر دل چاہے وہ کھا لو، جس چیز جہاں رہنا چاہتے ہو وہاں رہ لو، عیش و عشرت کی لائف گزارو، اپنی مرضی کی لائف گزارو، کسی قسم کی کوئی ممانعت نہیں ہے. آپ ایسے سمجھیں کہ ان کا اللہ نے ریسٹ ہاؤس جو بنایا تھا وہ جنت تھی. جب اس جنت میں رہنے لگے تو وہ شیطان اس نے قسمیں اٹھا اٹھا کر حضرت آدم کے ذہن میں یہ باتیں بٹھانے لگ گئے کہ اے آدم، اللہ رب العزت نے جو آپ کو منع کیا ہے جنت میں رہتے ہوئے بھی کہ آپ یہ جنت ہے اس کونے میں نہیں جانا، اللہ نے ایسے کیا کہ جب جنت میں آدم اور حوا کو بھیجا تو آپ نے ایک پابندی لگائی آدم علیہ السلام پر کہ آپ پوری جنت میں عیش و عشرت کی لائف گزار سکتے ہو، لیکن اس جگہ پر، اس سائڈ پر یہ جو درخت ہے اس کے قریب نہیں جانا. تو جب ایک چیز شیطان کو مل گئی تو شیطان نے آدم علیہ السلام کے ذہن میں وسوسے ڈالنے شروع کر دیے. شیطان کہنے لگا کہ اے آدم، تجھ کو نہیں پتا جو ادھر مزے ہیں، جو ادھر جو چیز ہے، وہ جو درخت ہے اس کا آپ نے اگر دانہ کھا لیا تو یقین جانیں کہ آپ کی زندگی میں عیش و عشرت جو ہے وہ اتنی ہو جائے گی کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ مریں گے نہیں، آپ پر موت آئے گی نہیں، اور جو ادھر ہے وہ اس جنت پوری میں وہ چیز نہیں ہے جو اس مقام پر پڑی ہے. اگر آپ ادھر جاؤ گے، کھا لو گے، تو آپ ایک تو مرو گے نہیں، تو وہ جب مرو گے نہیں تو آپ کی زندگی بڑی لمبی ہو جائے گی اور آپ ایسے شہنشاہوں کی طرح رہنے لگ جاؤ گے، تو آپ کا پورا ہولڈ ہو جائے گا، پورا نظام آپ کے تابع ہو جائے گا. اس قسم کی نیگیٹیوٹی شیطان جو تھا وہ آدم علیہ السلام کے ذہن میں بڑھتے
آخر کار کیا ہوا کہ آدم علیہ السلام کو اس نے پھسلا کر، اس نے اپنے وہ اللہ نے جو حکم دیا تھے کہ آپ نے ادھر نہیں جانا، وہاں پر جانے پر اس شیطان نے ان آدم علیہ السلام کو مجبور کروا دیا اور مجبور کر دیا۔ آدم علیہ السلام اس شیطان کے وسوسے میں آ کر وہ ادھر چلے گئے۔ جب ادھر گئے تو اللہ رب العزت کی حد انہوں نے توڑی، اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کی حکم عدولی کی۔ اللہ نے جو حکم بتایا تھا، جو وہ بین لگایا تھا کہ آپ نے ادھر نہیں جانا، وہ ادھر چلے گئے۔ تو اس وقت جب ادھر گئے، شیطان کے جو وہ اس کا زور تھا وہ چل گیا آدم علیہ السلام پر، تو پھر اللہ نے کیا کیا، ان کو سزا کے طور پر اس جنت سے نکال کر بالکل الف ننگ مننگا دونوں کو، مائی حوا اور آدم علیہ السلام کو، ادھر دنیا میں بھیج دیا کہ جاؤ جنت میری سے نکل جاؤ۔ پھر وہ جنت سے نکل گئے تو پھر رو رو کے ایسا برا حال ہوا کہ اپنے جسم کو ڈھانپنے کے لیے، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا جو روح زمین تھی اس کے اوپر تیسرا بندہ کوئی نہیں تھا، تیسرا بندہ ہی کوئی نہیں تھا، صرف اور صرف مائی حوا اور حضرت آدم تھے، اور درخت تھے۔ درختوں کے پتے اتار کر اپنے جسم پر لگاتے، اپنے جسم پر لگا کر اپنا پردہ بناتے اور روتے رہتے، پتوں کو کھاتے۔ انہوں نے اتنی مشکلات برداشت کی اور روتے روتے کوئی ایسی جگہ نہیں کہ جہاں وہ روئے نہ ہوں، کبھی در بدر ادھر کبھی ادھر۔ وہ جو عیش و عشرت تھی جنت والی وہ تو چلی گئی، ختم ہو گئی۔ تو سزا کے طور پر ایک بہت بڑا لمبا عرصہ جو تھا وہ اس زمین پر ایسے گھومتے رہے، پھرتے رہے اور اتنے ذلیل و خوار ہوئے کہ جو قرآن مجید ہے وہ کہتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ جس وقت آیت تو پہلے فے آ جائے، فے تو مراد ہوندا ہے جس ویلے بندہ تھک جائے، بالکل زور لا لا کے اس دی گل نہ منی وے، تے پھر اک کے اے آکھے اللہ میرے کولوں نہیں ہوندا، ہن جکن تیرا دل انج کر چھڈ، ہن ساڈا ٹل ختم ہو گیا ہے۔ آدم علیہ السلام اسی طرح فرمایا کہ فتلقا، فے آئی پہلے، تلقا، فتلقا آدم من ربہ کلمات، اللہ رب العزت نے جس ویلے آدم علیہ السلام دی اے گل سنی کہ ہن مکمل طور پر محنت کر کے چپے چپے تے سجدے کر کے مایوس ہو گیا میرا پیغمبر آدم، اللہ رب العزت نو ہن پکاریا تے کی یاد ہے، اللہ سانو منان دا طریقہ نہیں آیا، جے سانو منان دا طریقہ نہیں آیا تے تو ہن کوئی آپ طریقہ چا دس جدے نال تو منی پویں۔ اللہ رب العزت نے جس ویلے اے اس دی آواز سنی، اللہ نے اتو قرآن نازل کیتا، اللہ نے دعا بھیجی آدم علیہ السلام دے کول،
آدم علیہ السلام نے او دعا منگی تے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام دی بخشش کر دیتی۔ اللہ نے کیڑی دعا منگی؟ حضرت آدم علیہ السلام نے آکھیا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ دے اگے ہاتھ اٹھا کے فرمان لگے ربنا ربنا ربنا، او اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، اے میرے رب، ظلمنا اساں اپنے آپے تے ظلم کیتے، انفسنا نفس دے اتے اسی اپنے نفساں دے اتے ظلم کیتے میرے اللہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اے میرے اللہ جے تو سانو معاف نہ کیتا، اگر تو ساڈی بخشش نہ کیتی، اگر تو ساڈی مغفرت نہ کیتی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، جے اگر تو ساڈے تے رحم نہ کیتا، لنکونن من الخاسرین، اللہ اسی پوری زندگی خسارہ پانے والےاں وچ ہو جاواں گے انشاءاللہ۔ اس تو نیکسٹ کل انشاءاللہ ویڈیو اپلوڈ کی جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔